کے شہر کی فضا بدستور زہر آلود لاہور آج بھی دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں میں ٹاپ پر۔ شہر کا اوسط AQI 692 ریکارڈ، سید مراتب علی روڈ کا AQI 1340، DHA کا 922 ریکارڈ، جوہر ٹاؤن کے علاقے میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 704 ریکارڈ کیا گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا۔ 15 اور 16 نومبر کو لاہور سمیت پنجاب کے مختلف مقامات پر بارش برسنے کے امکانات موجود ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر کی فضا بدستور زہر آلود ہے۔ لاہور آج بھی دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں میں ٹاپ پر ہے۔ شہر کا اوسط AQI 692 ریکارڈ، سید مراتب علی روڈ کا AQI 1340، DHA کا 922 ریکارڈ کیا گیا۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 704 ریکارڈ کیا گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا۔ 15 اور 16 نومبر کو لاہور سمیت پنجاب کے مختلف مقامات پر بارش برسنے کے امکانات موجود ہیں۔ شہر کی فضا بدستور زہر آلود ہے۔ لاہور آج بھی دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں میں ٹاپ پر ہے۔ شہر کا اوسط AQI 692 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں سامیہ سعید۔ سامیہ بتائیے گا۔ بالکل، آلودگی کے اعتبار سے آج لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر پھر سے آ گیا ہے اور شہر میں اسموگ کی اوسط شرح ایک بار پھر سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آج شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 692 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر میں بات کروں شہر کے مختلف علاقوں کی تو سید مراتب علی روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1340 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ DHA کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 922 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے جوہر ٹاؤن کے علاقے کی، وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس 704 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مگر محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی نوید بھی سنا دی گئی ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج سے مغربی ہوائیں ملک کا رخ کریں گی۔ 15 نومبر کی رات اور 16 نومبر کو شہر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش برسنے کے امکانات ظاہر کر دیے گئے ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ علیم الحسن کا کہنا ہے بارشوں کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو ہے وہ نمایاں کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ البتہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آج بھی کم سے کم درجہ حرارت 16 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 69% تک جا پہنچا ہے۔ البتہ رواں دنوں جب شہر لاہور میں بارش برسے گی تب دیکھا جائے گا کہ درجہ حرارت میں اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں مزید کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ شہر لاہور میں اسموگ کے ساتھ ساتھ دھند کے ڈیرے بھی برقرار ہیں اور دھند اور اسموگ کے باعث جو ہے وہ موٹر ویز کو بھی مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے دھند اور اسموگ کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے کو بھی جو ہے وہ بند رکھا گیا ہے۔ اسی طرح لاہور سے درخانہ تک جو ہے وہ موٹر وے M3 کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M4 کی اگر بات کی جائے تو وہ پنڈی پٹیاں سے ملتان تک بند کر دی گئی ہے اور اسی طرح موٹر وے M5 کو بھی جو ہے وہ مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے۔ مگر جیسے ہی حد نگاہ بہتر ہوگی موٹر وے پولیس کی جانب سے ایک بار پھر سے موٹر ویز جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ موٹر وے کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ شہری کوشش کریں کہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کا موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں۔ شہری کوشش کریں کہ ان سفری اوقات میں جو ہے وہ سفر کریں اور ڈرائیور حضرات سے بھی گزارش ہی کی جا رہی ہے کہ آگے اور پیچھے فوگ لائٹس کا استعمال لازمی کریں۔ شہر لاہور میں جس طرح سے اسموگ بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ماسک اور گلاسز کا جو استعمال ہے وہ لازمی کریں، اچھی خوراک کھائیں، پیکٹ والی خوراک نہ کھائیں اور جو ہے وہ قہوہ لازمی پئیں۔ جی ٹھیک ہے سامیہ، شکریہ۔ اسموگ اور دھند کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 لاہور دھند اور اسموگ کی وجہ سے بند ہے۔ دھند اور اسموگ کے باعث لاہور سے آلکوٹ موٹر وے M3 لاہور سے درخانہ، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیا سے ملتان تک بند ہے۔ موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک بند کر دیا گیا۔ ترجمہ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے مسافروں سے دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ موٹر وے پولیس کے ایڈوائزری میں صبح 10 سے شام 6 بجے تک سفر کے اوقات کو بہترین قرار دیا گیا ہے۔ باغوں کے شہر کی زہریلی ہوا خصوصی بچوں کو متاثر کرنے لگی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں اسموگ کے باعث 10 سے زائد بیماریاں وائرل ہیں۔ خصوصی بچے قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں اسموگ کی خطرناک صورتحال برقرار ہے۔ فضائی آلودگی کے باعث موسمی بیماریاں بھی خطرناک صورت اختیار کرنے لگیں۔ زہریلی ہوا سے خصوصی بچے زیادہ متاثر ہونے لگے ہیں۔ پروفیسر آف کریٹیکل کیئر پروفیسر اشرف ضیاء کا کہنا ہے کہ شہر میں اس وقت 10 سے زائد بیماریاں وائرل ہیں۔ قوت مدافعت کم ہونے سے خصوصی بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن، پیٹ کی بیماریاں اور انفیکشن سر فہرست ہیں۔ اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں
ان میں پہلے آلریڈی ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور یہ آلریڈی کسی نہ کسی ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں. ان کو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کی کیئر دینی ہے. کوئی اس ٹائم جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کافی خطرناک ہے جس میں آکسیجن کا لیول کافی کم ہے. ان بچوں میں نمونیا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں, ساتھ ان کے پیٹ کی پرابلم وہ اور چیسٹ انفیکشن باقی, اور اس کے بعد آنکھوں بیماریاں وہ ان بچوں میں عام دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں. ڈائریکٹر CDC پنجاب ڈاکٹر ید اللہ کا کہنا ہے کہ خصوصی بچوں کو پروٹین والی غذا, وٹامنز اور ڈرائی فروٹ کا زیادہ استعمال کروایا جائے. کمروں میں ایئر پیوریفائر کا استعمال کریں. بچوں کو اسپیشل N95 ماسک کا استعمال کروایا جائے. N95 یا N99 ماسک یوز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو پارٹیکولیٹ میٹر ہے یہ صرف N95 اور N99 ماسک سے رک سکتے ہیں, عام ماسک کا اس میں رول نہیں ہے. گھروں میں لوگوں کو ایئر پیوریفائرز لگانے چاہیے. شہر کی زہریلی ہوا کے باعث خصوصی بچے ہائی رسک پر ہیں. بچے اور بزرگ شہری بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں. کیمرامین بابر کے ساتھ محمد بلال, لاہور نیوز. فضائی آلودگی سے متاثر شہر پر ابر رحمت برسنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے باغوں کے شہر میں بارش کی نوید سنا دی ہے. چیف میٹرولوجسٹ علیم الحسن کہتے ہیں مغربی ہوائیں کل ملک میں داخل ہوں گی. 15-16 نومبر کو لاہور سمیت دیگر اضلاع میں رم جھم ہو سکتی ہے. باغوں کے شہر میں آلودگی نے ہر چیز دھندلی کر دی. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی 400 سے تجاوز کر گیا. بارش نہ ہونے سے شہر کی فضا میں سانس لینا بھی محال. محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز میں بارش کی نوید سنا دی. چیف میٹرولوجسٹ علیم الحسن کہتے ہیں مغربی ہوائیں کل ملک میں داخل ہوں گی. 15 اور 16 نومبر کو لاہور سمیت مختلف اضلاع میں بادل برسنے کے امکانات ہیں. 15 کی رات اور 16 کی صبح میں چانسز ہیں کچھ ہمارے سراؤنڈنگ ایریاز میں, لاہور, راولپنڈی, گوجرانوالا ڈویژن اور نیچے سرگودا ڈویژن کے بالائی علاقے, ان میں کچھ امکانات ہیں بارش کے. اس کے بعد یہ سسٹم جب گزر جائے گا بارش والا, اس کے بعد ہمارے ہاں 3-4 روز کے لیے نارتھ ویسٹرلی فلو ہے اور وہ انشاءاللہ امید ہے اس سموک کو سبسائڈ کر دے گا, سویپ آؤٹ کر دے گا. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری خطرناک AQI سے بچنے کے لیے ماسک اور چشمے کا استعمال کریں. چھوٹے بچوں اور بزرگ شہریوں کو پروٹین والی غذا کا استعمال کرائیں. بڑھتی فضائی آلودگی اور اسموک سنگین مسئلہ. ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ آنے والے شہر میں اسموک کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. مصنوعی بارش برسانے کے لیے 16 نومبر کو ماحول ساز ہونے کی توقع ہے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر بدستور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں. اسموک میں کمی کب آئے گی اس حوالے سے صورتحال واضح نہیں. تاہم پنجاب یونیورسٹی کے استاد اور ماہر ماحولیات پروفیسر منور صابر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ 16 نومبر کو ماحول مصنوعی بارش برسانے کے تجربے کے لیے سازگار ہوگا. سپیل جو ہے وہ ایک سپیل تو نہیں ہے, ایک ہلکا سا چانس لاہور کا پیدا ہو رہا ہے 15-16 تاریخ کے قریب. اس کے بعد اب بارش نہیں ہے تو آپ زمین سے جو مواد اوپر جاتا ہے اس کو نہ جانے دیں. اس کے لیے بھی جو میئرمنٹس ہیں یا جو کیلکولیشنز ہیں, اقدامات وہ اس طرح سے نہیں کیے جا رہے جس طرح سے کیے جانے چاہیے. پروفیسر منور صابر نے مزید کہا کہ مصنوعی بارش سے ہوا میں موجود آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی کینن مسٹ کے ذریعے درختوں کو دھونے کی بھی اشد ضرورت ہے تاکہ پتوں پر جمی آلودگی صاف اور فضا میں آکسیجن کی مقدار بہتر ہو سکے. ان کو اگر وہ ہوش کے ناخن لیں اور کو پراپرلی ایکسپرٹس کو ساتھ لے کے چلیں تو یہ کام ان کو یہ کرنا چاہیے کہ درختوں کو دھوئیں. اور درختوں کو دھونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد یہ سلسلہ شروع کریں تاکہ ٹریفک نہ ہو اور صبح ہونے تک وہ پتے سوکھ بھی جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ کم از کم آکسیجن کا لیول جو ہے وہ برقرار رہے گا. ادھر اسموک سے تنگ شہریوں کا کہنا ہے کہ مصنوعی بارش سے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مدد تو ضرور ملے گی, لیکن اس مسئلے کا مستقل حل نکالنے کی ضرورت ہے. کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ عاطف پرویز, لاہور نیوز. گلبرگ میں پرانے اور درختوں کی کثیر تعداد کے باوجود فضائی آلودگی کیوں بڑھی؟ لاہور نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے. گلبرگ میں ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھنے میں ٹریفک کا 65% شیئر ہے. ٹرینڈ تبدیل ہونے سے مالکان نے از خود پلاٹوں کو ری کلاسیفائی کر لیا. گلبرگ میں بڑھتی فضائی آلودگی اور ایئر کوالٹی انڈیکس کا معاملہ. گلبرگ میں درختوں کی کثیر تعداد کے باوجود فضائی آلودگی کیوں بڑھی؟ لاہور نیوز حقائق سامنے لے آیا. LDA نے بغیر کسی منصوبہ بندی کے گلبرگ کو کمرشل سرگرمیوں کا ہب بنا دیا. کمرشل سرگرمیاں بڑھنے سے گاڑیوں کی تعداد میں ہوش ربا
इजाफा हुआ। LDA ने गुलबर्ग से मुतल्लिक दोहरी पॉलिसी अपनाए रखी। गुलबर्ग लाहौर की सबसे पुरानी स्कीम की गैर कानूनी रिक्लासिफिकेशन की गई। LDA ने कानूनी तौर पर 2009 में रहायशी प्लाटों की रिक्लासिफिकेशन की। 15 सालों के दौरान ट्रेंड तब्दील होने से मालिकान ने आज खुद प्लाटों को रिक्लासिफाई कर लिया। प्लाटों का गैर कानूनी लैंड यूज तब्दील करके कारोबारी सरगर्मियां की गई। मौजूदा सूरत हाल में रहायशी प्लाटों पर लैंड यूज रूल्स के मुतजाद रेस्टोरेंट्स और होटल्स तामीर हुए। गुलबर्ग में लैंड यूज के मुतजाद अमलाक तामीर होने से स्कीम में सौती और फजाई आलूदगी बढ़ रही है। लैंड यूज के मुतजाद 2 बरसों में 100 रेस्टोरेंट्स तामीर हुए। गुलबर्ग में गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों से स्मोक में इजाफा हुआ। गुलबर्ग की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूदा हालात में नाकाफी है। रिक्लासिफिकेशन और कमर्शियल सरगर्मियों में इजाफे से ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का सदेबाब हुकूमत का ऑन व्हील व्हीकल्स इंस्पेक्शन मंसूबे शुरू करने का फैसला। गाड़ियों के सड़कों पर ही चेकिंग की जाएगी। इब्तदाई तौर पर 60 ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन यूनिट्स खरीदे जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की फिजा में आलूदगी का बुनियादी अंसर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। पब्लिक और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट समेत प्राइवेट व्हीकल्स के धुएं से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। पंजाब में पहली मरतबा महकमे ट्रांसपोर्ट ने ऑन व्हील व्हीकल इंस्पेक्शन यूनिट्स लाने का फैसला किया है। गाड़ियों की सड़कों पर ही चेकिंग करके आलूदगी फैलाने के मसाइल की निशानदेही की जाएगी। इब्तदाई तौर पर 60 ऑन व्हील व्हीकल इंस्पेक्शन यूनिट्स खरीदे जाएंगे। पहली खेप में 15 यूनिट्स आइंदा माह से सड़कों पर नजर आएंगे। ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी ने बताया कि व्हीकल इंस्पेक्शन यूनिट्स आलूदगी में कमी के लिए मुफ्त इंस्पेक्शन की सहूलियात फराहम करेंगे। नजर न आने लेकिन आलूदगी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्मोक एनालाइजर मौजूद होंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बताया कि इंस्पेक्शन की जाने वाली गाड़ियों का डाटा मुरतब किया जाएगा। दूसरी मरतबा भी गाड़ी ठीक न हुई और पकड़ी गई तो जुर्माना या बंदिश का सामना करना होगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों में ऐलान के बावजूद ऑनलाइन क्लासेस का इजरा न हो सका। घड़ी तो स्कूलों को बंद करके क्लासेस ऑनलाइन करने के अहकाम जारी हुए, मगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए सहूलियात ही फराहम न की। ऐलान के एक हफ्ते बाद 20 सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज न हुआ कि सरकारी स्कूलों में नेट की सहूलत ज्यादातर हेडमास्टर्स के कमरों तक महदूद है। कंप्यूटर लैब्स सिर्फ हाई और सेकेंडरी स्कूलों में हैं। असातिज़ा का कहना है कि ये लैब्स भी 2010 के बाद से अपग्रेड नहीं हुई, इनसे ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद मुमकिन नहीं। असातिज़ा का कहना है कि तलबा को व्हाट्सएप के जरिए सबक दे रहे हैं। तलबा की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। ज्यादा 9वीं और 10वीं के तलबा मुतासिर हो रहे हैं। ऑनलाइन जो तरीका कार है एजुकेशन का वो स्कूलों में मौजूद नहीं इस कदर कि जो पायदार हो। अब ना तो टीचर्स के पास बच्चों को जूम पर कोई लेक्चर देने की सहूलत मौजूद है और ना ही कोई इस तरह का स्काइप का कोई सिस्टम है कि बच्चे जो है ना असातिज़ा के साथ ग्रुप की शक्ल में मिलकर जो है ना वो ऑनलाइन जो है ना उससे एजुकेशन हासिल कर सकें। जूम के ज़रिए या स्काइप के ज़रिए वो उस तरीके से तालीम हम नहीं दे पा रहे, या हमारे असातिज़ा जो हैं वो बच्चों को मैसेज के जरिए उनको जो होमवर्क है वो दे देते हैं। महकमे स्कूल एजुकेशन ने 17 नवंबर तक हायर सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजेस को बंद किया है, मगर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि स्मोक की शिद्दत बरकरार रही तो मजीद छुट्टियां दी जा सकती हैं। कैमरामैन अदनान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।